وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو نوجوان قال احدهما کہنے لگا ان میں سے ایک انی ارانی اعصر خمرا میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب وقال الآخر دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا میں دیکھتا ہوں کہ سر پہ اپنے اٹھا رہا ہوں روٹی تأکل الطیر منہ کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے نبئنا بتاویلہ ہمیں بتلائیں اس کی تعبیر انا نراک من المحسنین ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا۔ تو ان دو قیدیوں نے خواب دیکھے اور انہوں نے تعبیر پوچھی اور یوسف علیہ السلام کے چہرے پر جو نور تھا اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس اس کا علم ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بات پوچھنے کے لیے آئے تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ان کے سامنے توحید کی بات کی۔ یہ ایک داعی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بر موقع اور بر محل بات کرتا ہے جبکہ دوسرا بندہ سننے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ یہاں ان کو تسلی پہلے دے دی کہ دیکھو تمہارے کھانے آنے کا وقت قریب ہے، میں اس سے پہلے تمہیں تعبیر بتا دوں گا تاکہ ان کی طبیعتیں تنگ نہ پڑ جائیں۔ ہم آئے کیا پوچھنے تھے، یہ آگے سے سٹوری کیا لے بیٹھے۔ تو فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ نہ آنے پائے گا تمہارے لیے کھانا جو ہر روز تمہیں ملتا ہے الا نبأتکما بتاویلہ مگر اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی یہ علم ہے جو سکھایا ہے مجھ کو میرے رب نے انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون میں نے چھوڑا دین اس قوم کا جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور میں نے اپنے باپ اور دادوں کا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دین کو اپنایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر ولکن اکثر الناس لا یشکرون بہت سارے لوگ شکر ادا نہیں کرتے اس احسان کو مانتے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں موقع ملا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تذکرہ چھیڑ دیا، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ تو داعی کو بھی یہی چاہیے کہ ہر وقت کا یہ زندگی کا کام ہے جہاں مناسب سمجھے اور موقع ملے دین کی بات کو ضرور کرے۔ پھر آگے فرمایا یوسف علیہ السلام نے یا صاحب السجن اے قید خانے کے ساتھیوں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کیا کئی معبود اچھے ہیں یا ایک اکیلا اللہ اچھا ہے جو زبردست ہے۔ یہاں پر عقلی دلیل دی کہ کئی خدا ماننے کی بجائے تم ایک ہی خدا کو مان لو جو قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ لفظ ہے یا صاحب السجن، یہ ذرا توجہ طلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق لعنہ کو اللہ نے
قرآن مجید کے اندر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب ان کے صاحب کو یہ کہا، تو گویا صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے صاحب بنے، یہ ایک بڑا مرتبہ تھا۔ جب ان کی شان میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے تو اہل تشیع یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یوسف علیہ السلام کے بھی تو صاحب تھے، تو دونوں میں فرق سنیے کہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کو اذ یقول لصاحبہ، جب اس کو اس کے صاحب نے کہا تو نبی علیہ السلام صاحب رسول کہلائے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیو۔ تو کتنا فرق ہے دونوں میں؟ تو جیل کا ساتھی تو مسلمان یا کافر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں جو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب غار ہونا کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، تم نہیں پوجتے سوائے اس کے کہ نام جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی سند، یعنی تم اور تمہارے باپ دادا جن کے نام پوجتے ہو وہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ یہاں نقطہ سمجھیے، سمیتموہا یہ جمع کا صیغہ ہے، مخاطب دو بندے تھے، تسمیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو جمع کا صیغہ استعمال کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یہ پیغام ان دو ذریعے پوری قوم کو پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ دعوت تھی اللہ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری قوم کے لیے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں کسی کی سوائے اللہ کے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے فرما دیا کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، سیدھا راستہ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک آدمی، فیسقی ربہ خمرا، جو اپنے آقا کو شراب پلا رہا تھا خواب میں، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا، فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کو تو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے نوچیں گے۔ یعنی تعبیر یہ تھی کہ جو شراب نچوڑ رہا تھا وہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کو مشروب پلائے گا، اور جس کے سر سے پرندے روٹیاں لے رہے تھے اس کو پھانسی ملے گی۔ قضی الامر فیہ امر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہوا وہ کام کا جس کی تحقیق تم چاہتے تھے۔ یہ جو تستفتیان کا مطلب ہے، اس کا مطلب جس میں تم مجھ سے پوچھتے تھے، فتویٰ مانگتے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ خواب کی تعبیر بھی فتویٰ دینے کی مانند ہوتی ہے۔ علم والا تعبیر دے گا تو جان چھوٹے گی، بے علم آدمی اگر تعبیر دینا شروع کرے گا تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بے علم ہو کر یہ فتویٰ کیوں لیا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بندے سے جن کے بارے میں گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، جیل خانے سے نکل جائے گا، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے خاوند اپنے آقا کے پاس، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، جب وہ بندہ جیل سے نکل گیا تو اس کو شیطان نے یوسف علیہ السلام کی بات بھلا دی، فلبث فی السجن بضع سنین، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو کئی سال قید میں اور رہنا پڑا۔ وقال الملک، پھر جو بادشاہ تھا مصر کا اس نے خواب دیکھا
क्या देखा? इन्नी अरा सबा बकरातिन, मैं देखता हूँ 7 गायें, कौ, सिमानिन, मोटी हैं, याकुलुहुन्ना, उनको खाती हैं, सबउन इजाफुन, 7 पतली गायें, यानी वीक जो हैं वो स्ट्रॉन्ग वालियों को खा रही हैं। व सबअ सुंबुलात, और 7 बाली हैं, खुद्रिन, जो हरी भरी हैं, बेले हैं, व उखरा याबिसात, और दूसरी सूखी हैं। या अय्युहल मलाउ, ए मेरे वडेरो, अफ्तूनी, बताओ मुझे क्या कहते हो इसकी ताबीर में, फी रुया, या इन कुंतुम लिर्रुया ताबुरून, अगर तुम हो ख्वाब की ताबीर देने वाले। तो बादशाह ने ख्वाब देखा। अब आम लोगों की तो समझ से बालातर था। उन्होंने कहा, कालू अदगास अहलाम, ये ऊट पटांग ख्यालात हैं। वमा नहनु बितावील अहलाम बिआलिमीन, और हमको ऐसे ख्वाबों की ताबीर का कुछ पता नहीं। जब बादशाह ने ये तज़किरा किया तो जिस बंदे ने कैद खाने में ख्वाब देखा था और जो आज़ाद हो गया था, तब उसको याद आया कि ओहो, ख्वाब की ताबीर देने वाला बंदा तो जेल में है। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, और बोला वो बंदा जो निजात पा गया था उन दोनों में, वद्दकरा बाद उम्मतिन, उसको याद आया मुद्दत के बाद, अना उनब्बिउकुम बितावीलिही फअरसिलून, कि मैं तुमको इसकी ताबीर बताता हूं, तुम मुझे भेजो। यूसुफ अय्युह सिद्दीक, यूसुफ ए सच्चे, अफ्तिना फी सबअ बकरातिन, हमें आप ताबीर बताएं कि 7 गायें हैं, मोटी, सिमानिन, याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन, उनको खाती हैं 7 पतली गायें, व सबअ सुंबुलातिन खुद्रिन, और 7 बाली हैं हरी, बेले हैं हरी, व उखरा याबिसात, और 7 सूखी हैं। लअल्ली अर्जिउ इलन्नास लअल्लहुम यालमून, ताकि ले जाऊं मैं लोगों के पास इसकी ताबीर, उनको मालूम हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो आपने आगे से कोई तज़किरा नहीं छेड़ा, तुम मुझे भूल गए, इतने अरसे के बाद याद आया। शिकवे करना न सुलहा का काम होता है, न अंबिया का काम होता है। लिहाजा ये भी नहीं कहा, शर्त लगाई कि भाई पहले मुझे जेल से निकलवाओ फिर मैं ताबीर बताऊंगा, बल्कि दीन की बात जब भी आलिम से पूछी जाए वो बगैर किसी शर्त के उस बात को बता दे, इल्म का पहुंचाना उस पर लाजिम होता है। तो देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन ताबीर बता दी। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा, फरमाया कि तुम खेती करोगे 7 बरस खूब अच्छी तरह। फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुंबुलिही इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, तो जो तुम खेती काटो उसको छोड़ दो उसी हालत में, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ उसको अलग कर लो। यानी जब गंदम की फसल होती है तो दाना अपने सिक्के के अंदर अगर रहे तो ये बीमारी से और खराब होने से महफूज रहता है। जब इसको अलग कर लेते हैं, अब इसको घुन भी लग जाता है, ये खराब भी हो जाता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो 7 साल अच्छे आएंगे, उनमें जो भी तुम्हें गंदम मिले तुम जरूरत की गंदम को अलग कर लेना, बाकी गंदम को इसी तरह खोशे में रहने देना। धूप पड़ेगी, बारिश आएगी, झक्कड़ तूफान होंगे, वो दाने महफूज रहेंगे। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की फरासत थी
کہ انہوں نے ایک قدرتی طریقہ ڈھونڈ لیا گندم کو پریزرو کرنے کا. چنانچہ فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سختی کے، یأکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو رکھا تم نے پیچھے ان کے واسطے، یعنی بچا کر، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا جو روک رکھو گے بیج کے واسطے. یعنی خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 7 سال فصل اچھی ہوگی، اور جو پتلی گائیں کھا رہی ہیں گویا 7 سال قحط پڑے گا، اور اسی گندم کو پھر اس زمانے میں وقت میں لوگ کھائیں گے. یہ تعبیر تھی. فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، فیہ یغاث الناس، اس میں خوب بارش برسے گی لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ پھلوں کا پھل نچوڑیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا 7 سال اچھے ہوں گے، 7 سال قحط کے ہوں گے؟ تو یہ انہوں نے خواب سے اندازہ لگایا. 7 موٹی گائیں اچھا زمانہ تھا، 7 پتلی گائیں قحط کا وقت ہونا تھا. اور یہ جو انہوں نے اندازہ لگایا کہ پھر 15ویں سال خوب بارش ہوگی، یہ ان کی فراست مومنانہ تھی. اس کا خواب میں تذکرہ نہیں، لیکن چونکہ گائیں جو 7 اور 7 دیکھیں تو 14 بن گئیں، اس کے بعد کا تذکرہ ہے نہیں، یہ فقاہت ہوتی ہے. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے استنباط یہاں سے کر لیا کہ 15واں سال پھر اچھا آئے گا. چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ بارش ہوگی اور تم رس نچوڑو گے. وقال الملک ائتونی بہ، جب یہ تعبیر بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس کو بہت انٹرسٹنگ لگی، حقیقت پر مبنی لگی. اس نے کہا اچھا بھئی جو تعبیر دینے والا ہے اس کو لے آؤ میرے پاس. فلما جاء الرسول، جب پہنچا ان کے پاس بھیجا ہوا آدمی، تو اس آدمی نے یوسف علیہ السلام سے کہا قال ارجع الی ربک، آؤ اپنے آقا کے پاس. نہیں، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو کہ میاں تم جاؤ واپس اپنے آقا کے پاس، فاسألہ، اس سے پہلے یہ پوچھو ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. اب غور کیجئے کہ سالوں سے جیل کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، اور بادشاہ ان کو خود جیل سے باہر بلوا رہا ہے. عام آدمی ہوتا تو وہ تو نجات سمجھ کے فوراً نکل پڑتا، مگر یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو میرے اوپر ایک بہتان لگا، الزام لگا، وہ معاملہ صاف ہونا چاہیے. سچے بندے کی یہی دلیل ہوتی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی جاؤ پہلے عورتوں کے بارے میں پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. یہاں مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا، عورتوں کا نام لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ گو زلیخا نے ایک بری بات کہی تھی، مگر اس نے یوسف علیہ السلام کو پالا تو تھا، احسان تو تھا اس کا یوسف علیہ السلام پر. اس احسان کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اس مالکہ کا نام چھپا لیا اور باقی عورتوں کا نام لیا. اس کو کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے احسان کا بدلہ چکا دیا کہ دیکھو تم نے مجھے اپنے گھر میں اچھی طرح رکھا، کھانا دیا، خیال رکھا، کپڑے دیے. تو ان کو بدنام نہیں کیا کہ ان کا نام لیا ہوتا. اور ویسے بھی حکمت دیکھیں کہ اگر بادشاہ سے اس کی بیوی کا نام لیتے تو ہو سکتا ہے وہ اور بگڑ جاتا. تو کتنی حکمت ہے کہ
بیوی کا نام لینے کی بجائے شہر کی عورتوں کا نام لیا، تو جب یہ پوچھا کہ ان عورتوں کا کیا ہوا، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے ہاتھ اپنے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کا فریب جانتا ہے۔ قال، کہا بادشاہ نے، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب دیکھو بادشاہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے اس کو حقیقت کا پتہ ہے۔ اس نے عورتوں سے پوچھوایا کہ کیا معاملہ ہوا تھا جب تم نے یوسف کو بہکایا تھا؟ قلنا، وہ عورتیں آگے سے کھل کے بات کرنے لگیں، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم کو معلوم نہیں اس میں کوئی برائی، یعنی ہم اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھتی تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، بولی اس وقت عزیز کی عورت، الآن حصحص الحق، اب کھل گئی سچی بات، انا راودتہ عن نفسہ، میں نہیں پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے، سچوں میں سے ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز معلوم کر لیوے کہ میں نے اس کے یعنی امانت میں خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب کاروں کا فریب۔ نکتے کی بات یہ ہے کہ بادشاہ کی عمر زیادہ ہو رہی تھی، وہ بے اولاد تھا، چاہتا تھا کہ کوئی میرا متبنہ بنے، نائب بنے، جانشین بنے، مگر اپنی شاہی کسی کو دے دینا یہ کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ اس لیے کروا دیا کہ تاکہ بادشاہ کے دل میں یہ بات آئے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام اتنے امانت والے ہیں کہ انہوں نے میری بیوی کے بارے میں خیانت نہیں کی، تو اگر میں ان کو اپنے خزانوں کا انچارج بنا دوں گا تو وہ میرے مال میں خیانت کیوں کریں گے؟ مال کی خیانت سے بچنا آسان اور عورت والی خیانت سے بچنا مشکل کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے تقدس پاک دامنی کو اس لیے کھولا کہ بادشاہ کے دل میں یہ بات رچ بس جائے کہ جو میری بیوی کے معاملے میں اتنا امین شخص ہے وہ میرے مال کے معاملے میں کتنا امین ہوگا۔ لہذا بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو اپنے خزانوں کا وارث بنا دوں گا۔ ایک نکتے کی بات سنیے کہ ہماری زندگیوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کچھ آزادی صفات دیں اور کہا کہ یہ تمہارے پاس امانت ہیں، تم دنیا میں ان کو ٹھیک استعمال کرو گے، آخرت میں میرے پاس آؤ گے تو یہ صفات تمہیں میں بہتر کر کے عطا کر دوں گا، اور اگر دنیا میں خیانت کرو گے تو آخرت میں میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے سب واپس لے لوں گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک باپ بہت امیر ہے، وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹے میں تمہیں $1,00,000 کے کام شروع کر کے دیتا ہوں، اگر تم نے اس کو اچھا چلا کے دکھایا تو میں ملینز کا کام تمہیں دے دوں گا، اور اگر تم نے اس چھوٹے سے کام کو ہی برباد کر دیا تو میں تم سے یہ بھی واپس لے لوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بصارت دی، سماعت دی، گویائی دی، دل دماغ دیا، یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اور فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ تو فرمایا تم اپنی آنکھوں کو حلال چیزوں کے لیے استعمال کرو، حرام سے بچاؤ، تم اپنے کانوں سے حلال باتیں سنو، حرام سے بچو۔ اب
جو بندہ اللہ کی ان امانت کو شریعت کے مطابق استعمال کرے گا وہ گویا امانت میں خیانت سے بچ جائے گا۔ جب اللہ کے پاس قیامت کے دن پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اس کو بڑھا کر عطا فرما دیں گے۔ موت نام ہے انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے چھن جانے کا۔ موت کے وقت یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں۔ اب قیامت کے دن پہلے حساب پوچھیں گے، بتاؤ دنیا میں میری نعمتوں کو ٹھیک استعمال کیا یا میری نعمت میں خیانت کی؟ تو جس نے غیر محرم کو دیکھا ہوگا، غیر محرم سے باتیں کی ہوں گی، غیر محرم سے خلاف شرع کام کیے ہوں گے، اس نے گویا اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا ہوگا، امانت کے اندر خیانت کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمتیں واپس لے لیں گے، چنانچہ جہنمی جہنم میں ڈالا جائے گا، بکمم و عمیم و سما۔ قرآن مجید میں ہے اندھا، بہرا اور گنگا۔ آنکھوں کی نعمت بھی واپس لی، کانوں کی بھی واپس لی، گویائی کی بھی لی اور گھر کی بھی لی۔ دنیا میں اتنا بڑا گھر تھا مگر اس میں ٹی وی چلتا تھا، میوزک چلتی تھی، تو جہنم کے اندر گھر اتنا چھوٹا، نہ بیٹھ سکے گا نہ کھڑا ہو سکے گا۔ لباس کی نعمت لے لیں گے تو فیشن کرتی تھی، تو اپنا آدھا جسم غیر مردوں کے سامنے کھولتی تھی، نیم اریاں لباس پہنتی تھی، وہاں پر گندھک کا لباس پہنایا جائے گا۔ دنیا میں غذائیں دی تھیں، مشروب دیے تھے، کھانے دیے تھے، مگر اس کو تو فاسٹ فوڈ کھانے کے شوق تھے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حلال بھی ہیں یا حرام۔ فرمایا تم نے ہماری نعمت کو غلط استعمال کیا، اب تمہیں کھانے کے لیے زقوم ملے گا، پینے کے لیے جہنمیوں کا پیپ اور خون وہ تمہیں دیا جائے گا، جس کو غسلین کہتے ہیں، عذاب اوپر سے ملے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں اللہ کی اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق ان کو استعمال کریں گے، عورت ہے تو وہ پردے میں رہے، غیر محرم مرد سے اپنے آپ کو بچائے، خامن کی خدمت کرے، گھر کے کام کاج کرے، اللہ کی عبادت کرے، عزت و ناموس کی حفاظت کرے، بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ جو عورت شریعت کے مطابق زندگی گزارے گی تو گویا اس نے اللہ کی نعمتوں میں خیانت نہیں کی۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سے یہ ثابت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے اور ہر نعمت کو بڑھا دیں گے۔ دنیا میں نظر دی تھی جو انسانوں کو دیکھ سکتی ہے، اللہ جنت میں نظر دیکھیں جو پروردگار کے چہرے کا دیدار کرے گی۔ دنیا میں زبان دی تھی جو لوگوں سے باتیں کرتی تھی، آخرت میں زبان دیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلامی ہوگی۔ ایسی زبان دیں گے کہ عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا سے باتیں کریں گی، فاطمہ الزہرا عنہا سے باتیں کریں گی، بی بی مریم سے باتیں کریں گی آخرت کے اندر۔ اللہ ایسی زبان عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا میں لباس تھا جو 7 رنگوں سے بنا، اور آخرت میں اللہ لباس دیں گے، حدیث پاک میں ہے 70,000 رنگ ایک لباس میں سے جھلکیں گے۔ بتائیں دنیا میں کوئی ایسا شیڈ ہو سکتا ہے، ایسا کلر کمبینیشن ہو سکتا ہے؟ اور ہر مرتبہ نیا لباس پہنے گی۔ دنیا میں تو ایک لباس کو دھو دھو کے پہنتی ہیں، آخرت اور جنت میں دھونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں، وہاں تو چیز میلی ہی نہیں ہونی، مگر اللہ رب العزت ایک بوتیک دے دیں گے ہر عورت کو۔ انار کا درخت ہوگا، ہر انار کے اندر ایک پیکڈ سوٹ ہوگا، جب چاہے گی سوٹ بدل لے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تیری کیا شان۔ دنیا میں بڑھاپا آ گیا تھا، آخرت میں عورت ہمیشہ 18 سال کی لڑکی رہے گی، ایسی جوانی اللہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر ایک ہی گھر تھا، ساری عمر اسی میں گزار دی، مگر اس گھر کو نمازوں سے، نیکی سے، تلاوت سے منور کیا
اللہ آخرت میں ایسا گھر دیں گے جو ہیرے اور موتی کا بنا ہوا ہوگا اور روز اس کا نقشہ اور ڈیزائن بدلا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اب اس امانت میں ہم نے خیانت نہیں کرنی۔ اگر خیانت کر لی یہ نعمتیں چھن جائیں گی، اور اگر خیانت سے بچ گئے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی، ان کو بادشاہ نے پورے خزانے کا مالک بنا دیا۔ اے بندے، تو دنیا کے قید خانے کے اندر چھپا ہوا ہے، جب تو خیانت سے بچ گیا یہاں سے آزادی پائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے ملکن کبیرہ، ایک بڑے ملک کا بادشاہ بنا دیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات بھی ساتھ فرمائی، وما ابرئ نفسی، میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس تو سکھلاتا ہے برائی مگر جس پر رحم کرے میرا رب۔ یہاں پر اپنی بندگی کا اظہار ہے کہ مجھے جو پاک دامنی کی توفیق ملی یہ میرا کمال نہیں، یہ کمال والے کا کمال ہے۔ اور واقعی انبیاء ہوں یا اولیاء یا عوام الناس، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ رحمت کا سایہ ہٹ جائے انسان شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ الا ما رحم ربی، پیغام مل رہا ہے کہ ہم اپنی نیکی پر ناز نہ کریں، اپنی پاک دامنی پہ ناز نہ کریں، دوسروں کو کم نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ جو کچھ ہے یہ اس مالک کی رحمت کی نظر ہے، اگر اس کی رحمت کی نظر ہٹ جائے تو بڑے سے بڑا بندہ بھی منہ کے بل گر سکتا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ روتا رہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے اور اپنی پاک دامنی کی زندگی کی اللہ رب العزت سے دعائیں کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یوسف ایسا امین اور علم والا شخص ہے، تو پھر خزانے کا انچارج بننے کے لیے، نائب بننے کے لیے دو چیزوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، ایک عالم بھی ہو، اہلیت بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ امین بھی ہو۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بہی، اس کو لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں خاص کر رکھوں گا اپنے لیے، اپنے کام کے لیے اس کو۔ فلما کلمہ، جب بات چیت ہوئی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا واقعی آج تو نے ہمارے پاس بڑی معتبر جگہ پائی ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجلنی علی خزائن الارض، مجھے مقرر کر دیں ملک کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں نگہبان ہوں، جاننے والا ہوں۔ یہاں سے مسئلہ پتہ چلا کہ اگر کبھی اجتماعی فائدے کی خاطر بندہ یہ دیکھے کہ فلاں منصب مجھے ملے تو لوگوں کا فائدہ ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو منصب کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ منصب طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منصب کے حوالے کر دیتا ہے اور الگ چھوڑ دیتا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب انسان نفسانی خواہشات کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کی واہ واہ کے لیے کوئی منصب جو ہے چاہے، پھر اللہ کی رحمت نہیں رہتی اس کے ساتھ۔ اور جس کے نظر میں اجتماعی فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، پھر اگر وہ منصب طلب کرے تو یہ ایک شرعی چیز ہے، اور اس کام کے لیے وہ اپنی صفات کا اظہار بھی کر سکتا ہے، جیسے فرمایا انی حفیظ علیم۔ اب جب بادشاہ نے ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا تو منی میکس دی میئر گو، پورے ملک کا کام تو پیسے سے ہی چلتا ہے، تو گویا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پورے ملک کی اکانومی آ گئی اور وہ انچارج بن گئے۔
اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا، نصیب برحمت من نشاء، پہنچا دیتے ہیں ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ضائع نہیں کرتے ہم بدلہ نیکوکاروں کا۔ بھائیوں نے تو سوچا تھا کہ ان کو ہم کنویں میں ڈالیں گے تو کہیں دور جا پڑے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری، مگر اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ نے بھائیوں سے جدا کروا کے یوسف علیہ السلام کو ایک پروسیس کے اندر ڈال دیا، جس کے نتیجے میں بالآخر وہ مصر کے والی بن گئے، مالک بن گئے۔ یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش مکہ بھی آپ کے ساتھ اخوان یوسف والا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، آپ تسلی رکھیے، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ صفات والے ہیں، آپ اللہ کے حکم پر 100% چلنے والے ہیں۔ پروردگار آپ کو یہاں سے دوسری جگہ لے جائے گا اور وہاں جا کر تاج و تخت آپ کے قدموں کے اوپر رکھ دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کو اس واقعے کے پڑھنے سے بہت زیادہ تسلی ہو گئی، سکون مل گیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس جگہ تک یہ جو پورا واقعہ ہے اس کا ایک حصہ ہے، ون وے ہم نے سفر کیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بچپن سے لے کے بادشاہ بننے تک کیسے رہے۔ اب آگے جو کچھ ہے اس واقعے میں وہ اس کو کمپلیٹ کرنے والی بات ہے، وائنڈ اپ کرنے والی بات ہے کہ اب جب اللہ نے ان کو خزانے کا مالک بنا دیا تو یوسف علیہ السلام نے 7 سال خوب فصل کروائی اور جتنی گندم ملی اس کو سیو کر لیا۔ پھر جب قحط کا زمانہ شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے ایک درمیانی قیمت متعین کر دی کہ امیر غریب سب خرید سکیں، اور ساتھ کوانٹٹی بھی فکس کر دی کہ ایک بندے کو 1 اونٹ سے زیادہ ہم نے گندم نہیں دینی۔ جب یہ کر دیا تو قحط کے زمانے میں ارد گرد کی تمام ملکوں میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، لوگ پریشان تھے۔ تو مصر کے اندر یوسف علیہ السلام گندم دے رہے تھے مناسب قیمت پر، 1 اونٹ ہر بندے کے لیے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی تنگ دستی سے پریشان ہوئے، اب انہوں نے سوچا کہ ہم مصر جاتے ہیں گندم لینے کے لیے۔ چنانچہ اب ایک نیا سین شروع ہوتا ہے قصے کا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کر آئے گندم لینے کے لیے۔ سنیے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، داخل ہوئے اس کے پاس، فَعَرَفَهُمْ، اس نے پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ نہ پہچانے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کیسے پہچانا؟ 2 وجوہات۔ مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے مصر شہر کے گرد ایک دیوار بنوا دی تھی، جیسے فصیلیں بنواتے ہیں پہلے وقتوں میں، اور اس کا ایک انٹری پوائنٹ تھا، ادھر چوکی بنا دی تھی۔ جو بھی قافلہ آتا تھا تو وہاں جو پہرے دار تھے وہ اس سے اس کا پورا بایو ڈیٹا لیتے تھے، پوچھتے تھے کون ہو، کہاں سے آئے، کس مقصد کے لیے آئے، اور پھر بادشاہ کو وہ اطلاع پہنچاتے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے
تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ میرے وطن سے آنے والے لوگ کون ہیں۔ اور دوسری بات کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو جوانی کی عمر میں دیکھا تھا، اور جوان ہونے کے بعد بندے کی شکل و شباہت میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لڑکپن میں دیکھا تھا، اور لڑکپن سے جوانی میں پہنچتے ہوئے پرسنالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ چنانچہ ولما جہزہم بجہازہم، جب انہوں نے تیار کر دیا ان کے لیے تمام اسباب، تو بھائی کہنے لگے کہ جی ہمیں آپ نے 10 اونٹ دیے، ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کو والد نے آنے نہیں دیا، آپ اس کا اونٹ بھی ہمیں دے دیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پوائنٹ مل گیا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو آئندہ اپنے بھائی کو لے کر آنا، آؤ گے تو تمہیں میں اسی طرح عزت بھی دوں گا، گندم بھی دوں گا، اور اگر نہیں لاؤ گے اس کا مطلب تم جھوٹے ہو، تم نے میرے ساتھ مکاری کی کوشش کری، میں تمہیں بھی گندم نہیں دوں گا۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ پوائنٹ بنا دیا تو بھائیوں کے لیے ایک مشکل بن گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم دیکھتے نہیں کہ میں نے تمہیں وزن بھی پورا دے دیا ہے اور میں نے تمہاری مہمان نوازی بھی کی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اپنے بھائی کو نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، نہ تمہیں گندم ملے گی نہ تمہیں میرے پاس عزت ملے گی۔ قالوا، بھائیوں نے جواب دیا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم اس بات کی تمنا کریں گے اپنے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم انشاءاللہ یہ کام کر لیں گے، بھائی کو لے کر آئیں گے۔ جب وہ اس کے لیے آمادہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت بات یہ کی کہ کام کرنے والوں کو کہا ان کی گندم پیک کرنا، اور جو قیمت یہ لائے ہیں وہ قیمت اسی کے اندر رکھ دینا، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس آئندہ پیسے ہی نہ ہوں، یہ میرے پاس آئے ہی نہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کی بے مثال ذہانت تھی۔ چنانچہ وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونها اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تو کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے خریداروں کو کہ ان کی پونجی ان کے اسباب میں رکھ دو، شاید اس کو پہچانے، یعنی ان کو یاد بھی آ جائے گا، اور جب گھر جائیں گے تو واپسی آنے کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب بھائی واپس گئے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا، بولے اے والد، منع منا الکیل، روک دی گئی ہم سے گندم، فارسل معنا، بھیج ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم گندم نیکسٹ ٹائم پھر لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس بات کو سن کے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اِنَّا لَهُ حَافِظُونَ یہی لفظ کہے تھے یوسف کے بارے میں، تو جیسے اس کی حفاظت کی تھی بنیامین کی بھی ایسے ہی حفاظت کرو گے؟ فرمایا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس پر جیسے اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے؟ اللہ خیر حافظا، اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام کی نظر اللہ کی ذات پر رہتی ہے۔ پتہ چلا جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امانت کی حفاظت فرماتے ہیں۔
ہمیں بھی چاہیے کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اس آیت کے لفظ کو یاد کریں، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے، خامند کو کاروبار پہ بھیجتے ہوئے، بھائی کو رخصت کرتے ہوئے، باپ کو رخصت کرتے ہوئے ہمیشہ دل میں یہ آیت پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری اس امانت کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو ان کی جان کی حفاظت ہوگی اور دوسرا ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ آج کل مردوں کا ایمان باہر نکلنے کی وجہ سے بہت بگڑتا ہے، باہر نکلنا ہی ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ تو عورتیں اگر اس دعا دے کر اپنے مردوں کو رخصت کریں گی، اللہ ان کے گھر کے مردوں کی عزت و عصمت کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ تو انہوں نے اپنی پونجی کو دیکھا کہ لوٹا دی گئی ان کی طرف۔ قالوا یا ابانا ما نبغی بولے اے بجان ہم کو اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا یہ پونجی ہمارے پاس پھیر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا اب جاؤ تو تاکہ رسد لائیں، ونحفظ اخانا بھائی کی نگرانی کریں، ونزداد کیل بعیر اور ایک اونٹ ہمیں وزن زیادہ بھی مل جائے، ذالک کیل یسیر یہ تو بہت آسان ہے ایک اونٹ کا حاصل کرنا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال لن ارسلہ معکم میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتون موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم دو مجھ کو عہد لتأتوننی بہ اس کو واپس پہنچاؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم ہاں مگر یہ کہ گھر جاؤ، یعنی انسان وہی کچھ کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے، اگر بس سے باہر ہو جائے تو معاملہ کوئی اور ہے۔ فلما آتوہ موثقہم جب دیا ان سب نے عہد، قال اللہ علی ما نقول وکیل تو فرمایا کہ اللہ نگہبان ہے ہماری باتوں پر۔ یہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ ایک تو اپنے بچوں کو سمجھا دیا، احساس دلا دیا کہ حفاظت کرنا، اور جب اسباب اختیار کر چکے تو بچوں سے عہد بھی لے لیا اور اللہ کو اس کا وکیل بھی بنا دیا۔ یوں سمجھیں کہ کام کو پکا کر دیا، مگر یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی ہر حال میں واپس لانا ہے، بھئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو، تو فرمایا الا ان یحاط بکم تو نکلنے کا راستہ بھی بنا دیا۔ جب بچے اگلی مرتبہ پھر سفر کے لیے تیار ہو گئے، اب یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کو کچھ احتیاطی تدبیر بتائی کہ میرے بیٹو تم جاؤ گے، 11 ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، تم ایک جماعت نظر آتے ہو، اور پچھلی دفعہ تمہارے جانے سے لوگ کچھ متعارف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بادشاہ نے تمہارے ساتھ کتنا محبت کا معاملہ کیا، تو اس دفعہ تم جانا تو لو پروفائل ہو کر رہنا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آؤ، یعنی نظر بھی لگ سکتی ہے کسی کی بری نظر، اور نظروں میں آنے سے لوگ کچھ نہ کچھ سازش بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں سے دیکھو بچانے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو، وقال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ تم مختلف دروازوں سے، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء مگر بچا نہیں سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے، یعنی ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور، ان الحکم الا للہ حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اسی پر مجھ کو بھی بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم جب داخل ہوئے
وہ اس انداز سے جیسے ان کو باپ نے کہا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاھا، کچھ نہ بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کی جو پوری ہوئی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے سکھایا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اب یہ ایک سیکنڈ فیز شروع ہوا کہ بھائی سیکنڈ ٹائم آئے اور اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آئے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے دوبارہ ایک ایسا معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ہوا یہ کہ یہ 11 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کو رہائش دی 2 کو ایک کمرے میں، تو 10 ہو گئے 5 کمروں میں، اور چھوٹا بھائی بنیامین جو تھا وہ اکیلا رہ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اس کو الگ کمرہ دے دو۔ اب وہ بھائی جب الگ مل گیا تو یوسف علیہ السلام کو ٹائم ملا، انہوں نے اس کو مل کر بتایا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، ہم دونوں ایک ماں سے ہیں اور یہ باقی سارے الگ ماں سے، یہ ہمارے ساتھ دل کے اندر حسد رکھتے تھے، تیرے ساتھ بھی مس بیہیو کرتے تھے، تو یہاں آ گیا تو اب میں کوئی ہیلا اختیار کروں گا کہ تم میرے پاس رہ جاؤ تو تم پریشان نہ ہونا۔ گویا بنیامین بھائی کو کانفیڈنس میں لے لیا یوسف علیہ السلام نے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں کیا اچھے انداز سے اللہ بیان فرماتے ہیں، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب داخل ہوئے یوسف کے پاس، اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو، قال فرمایا انی انا اخوکا، تحقیق میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو غمگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب نیکسٹ ٹائم وہ ان کی گندم کو تیار کرنے لگے، تیار کرنے والے لوگ، جعل السقایۃ فی رحل اخی، یوسف علیہ السلام نے ان کو اشارہ کر دیا، تو پانی پینے کا پیالہ تھا چاندی کا، وہ انہوں نے اس کے بھائی کا جو اونٹ تھا اس گندم کے اندر چھپا دیا۔ اب بھائی لوگ گندم لے کر چل پڑے، جب کچھ راستہ طے کر لیا، پیچھے سے لوگ آ گئے، وہ جی بادشاہ کا ایک پیالہ تھا اس کو کسی نے چرا لیا۔ سب کہنے لگے کہ بھئی ہم نے کیوں چرایا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو آخر کسی کے پاس تو ہے نا جو چوری ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمارے پاس نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا اچھا اگر تمہارے پاس نہیں ہم تلاشی لیں گے، اگر نکل آیا تو کیا ہوگا؟ تو اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا وہ چور اس مالک کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو بھائیوں نے یہی کہا کہ جس کے سامان سے نکلے گا فَهُوَ جَزَاؤُ، وہی اس کا بدلہ ہوگا۔ یہ پہلے بات کروا لی۔ یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ جاہلی طریقے سے بھائی کو ظلم زبردستی اپنے پاس رکھیں، بلکہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھیں۔ لہذا ان سے کہلوایا بھئی تم بتاؤ کیا ہوگا۔ چنانچہ اذن مؤذن، پکارنے والا پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والے تم تو البتہ چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ قالوا نفقد صواع الملک، بولے کہ ہمیں نہیں مل رہا بادشاہ کا پیالہ پیمانہ، ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے گا ایک اونٹ گندم کا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ یعنی وہ جو بندہ آیا تھا اس نے کہا بھئی جو خود نکال کے دے دے گا اس کو ایک اونٹ پلس دے دیں گے ہم۔ اب ان بھائیوں کی نظر میں تو ان کے پاس پیالہ نہیں تھا۔ قالوا، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین،
ہم اس ملک میں کوئی شرارت کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلے؟ قالوا، کہنے لگے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلا وہی اس کا بدلہ ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ظالم کو یہی سزا ہوتی ہے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، وہ جو کام کرنے والے تھے انہوں نے پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان چیک کیا۔ اگر ڈائریکٹ وہیں سے نکال لیتے تو بھائیوں کے دل میں گمان جاتا انہوں نے خود یہ حرکت کی ہے، تو انہوں نے حکمت کیا اختیار کی کہ پہلے بھائیوں کی گندم چیک کی، اس میں تو نہیں تھا۔ چیک کرتے کرتے آخر پہ جب بنیامین کا کیا تو اس میں سے پیالہ نکل آیا۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، پھر وہ برتن نکالا آخر میں اپنے بھائی کے گندم میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ دو بتا دیا ہم نے یوسف کو، یعنی اللہ رب العزت نے وہی الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ ایک طریقہ کار ڈال دیا تھا اپنے بھائی کو رکھنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو دین میں اس بادشاہ کے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے کے اوپر ہے ایک جاننے والا۔ اب جب بھائی کے سامان سے نکل آیا پیالہ تو وہ تیوری بدل گئے۔ قالو، کہنے لگے، ان یسرق، اس نے چوری کی، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ حالت دیکھو کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر بھی بہتان لگا دی کہ یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، وہ تو جانتے تھے، تو انہوں نے اس بات کو پی گئے، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا کہ جی میں کہ تم بدتر ہو درجہ میں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے بھائی کو روک لیا، اب بھائیوں کو پریشانی ہوئی۔ قالو، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا ایک باپ ہے جو بوڑھا ہے، اس کے بدلے فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تو بڑا نیکوکار ہے۔ قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیز۔ انا اذا لظالمون، ہم تو ضرور بے انصاف ہو جائیں گے، ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ اب جب بھائی نا امید ہو گئے، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، تو وہ اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے۔ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا تھا اللہ کی نام پر، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور پہلے تم یوسف کے حق میں بھی قصور کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ مجھے میرا باپ حکم نہ دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر چکانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا، کہہ دو، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان تیرا بیٹے نے تو چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے وہی کہا تھا جو ہم نے خبر جو حقیقت تھی، وما كنا للغیب حافظین، ہم کو غیب کی باتوں کا دھیان نہ تھا،
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھ لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں، بنا لی ہے تمہارے جی نے ایک بات، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی بہتر ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہی ہے خبردار حکمتوں والا۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے دل میں کتنی امید تھی کہ اللہ نے میرے اس بیٹے کو بھی رکھ لیا، پہلا بیٹا بھی کہیں غائب ہے، مگر میں امید کرتا ہوں میں نے اللہ کے سپرد کیے تھے، وہ میری امانتوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، میں امید کرتا ہوں وہ مجھے بچوں کو میرے پاس واپس لائے گا۔ یہ انبیاء کرام کے دلوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ سے لو لگی ہوئی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہ ہماری نگہبانی کرے گا۔ یہاں تک آج ہم نے یہ معلوم کیا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے نکلے، خزانوں کے مالک کیسے بنے، پھر بھائی کیسے آئے، اور فرسٹ اسٹیپ پر انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس کیسے رکھ لیا۔ اب کل کے بیان میں اس کا ڈراپ سین ہوگا کہ پورے قصے کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ امید ہے کہ کل جب اس کے نتیجے نکالیں گے تو آپ پھر اس قصے کو خود اپنی زبان سے احسن القصص کہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الملک الاعلی الوہاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ پیارے اللہ، آج 27واں روزہ ہے اور 27 شب ہم گزار کے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ، ہم آپ سے بہت پر امید ہیں، ہم نے جو کچھ آپ سے مانگا آپ نے ہمیں یقیناً عطا فرما دیا۔ رب کریم، ہم آپ سے بہت پر امید ہیں، پیارے اللہ ہم آپ سے مایوس نہیں ہیں۔ رب کریم، ہمیں اچھی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو نعمت آپ نے باطنی عطا فرمائی، پیارے اللہ اس کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ اس کا ادراک کامل عطا فرما۔ پیارے اللہ، جس طرح سے آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو علم و حکمت عطا فرمائی تھی، رب کریم ہمیں بھی علم و حکمت عطا فرما، ہمیں فقہ فی الدین نصیب فرما۔ جس طرح سے انہوں نے نوجوانوں کے خواب کی تعبیر کو بہت اچھی طرح سے بیان فرما دیا تھا، پیارے اللہ جب جب امت کے مسائل ہمارے سامنے آئیں، پیارے اللہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہو کر ان کے جواب دینے والے بنے، اس میں ہماری ذات کا کوئی نفع کوئی غرض شامل نہ ہو، بے غرض ہو کر ہم جواب دینے والے بنے۔ یا اللہ آپ کی طرف مخلوق کو رجوع کرانے والے بنے، پیارے اللہ ہمیں ایسا ذوق دے دیجئے، ایسا وجدان دے دیجئے۔ پیارے اللہ، کب تک کتابی علم پڑھتے رہیں گے، کب تک ورق گردانی کرتے رہیں گے؟ یا اللہ ہمیں علم لدنی عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ میں علم لدنی عطا فرما دیجئے۔ جس طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو آپ نے تاج و تخت کی دولت عطا فرما دی تھی، رب کریم ہمیں باطنی اور ظاہری دولتیں عطا فرما اور ان کو آپ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سے آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکومت دے کر آپ نے ان سے بہت اچھی تدبیر سے کام لے لیا، رب کریم آپ ہمیں ظاہری اور باطنی دولت عطا فرما کر ہمارے بڑے جو ہمیں ذمہ داری سپرد کرے اس کام کو صحیح طریقے سے صحیح تدبیروں کے ساتھ حکمتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے ساتھ انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جس طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد نے یا اللہ صبر جمیل کہہ کر پیارے اللہ آپ کی ذات سے ہونے کا یقین
اور آپ کی ذات پر کامل اعتماد کا یا اللہ اظہار فرما دیا. یا اللہ ہمیں ہر حال میں آپ کی ذات کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. حالات چاہے جتنے کٹھن ہوں، حالات چاہے جیسے شدید ہوں، رب کریم ہر حال میں ہمارے دل اور ہماری توجہ کا اپنا مرکز بنا دیجیے. آپ کی ذات سے ہونے کا یقین اور آپ کی ذات سے کام بننے کا یقین ہمیں عطا فرما دیجیے. اسباب سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں بٹھا دیجیے. رب کریم ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، جتنے اسباب اختیار کرنا آپ کو پسند ہے اتنے اسباب دیجیے، اور جتنے آپ کی ذات پر اعتماد کرنا آپ کو پسند ہے اتنا آپ کی ذات پر اعتماد عطا فرمائیے. رب کریم رمضان کے جو چند دن بچے ہیں پیارے اللہ ان دن اور راتوں کو مقبول فرما لیجیے. ہمیں نعمت کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.